چیزوں میں حقوق العباد ہوتا ہے. پہلی چیز علماء نے لکھا ہے جان کے معاملے میں، دوسری چیز علماء نے لکھا مال کے معاملے میں، تیسری چیز علماء نے لکھا ہے عزت نفس کے معاملے میں. یہ تین چیزوں میں حقوق العباد ہوتا ہے. یاد رکھو اصلاح معاشرہ ہے نا، اگر یہ تین چیز کسی معاشرے میں محفوظ ہیں، اگر یہ تین چیزوں کا کسی معاشرے کے اندر خیال رکھا جا رہا ہے، علماء کہتے ہیں وہ معاشرہ امن والا ہے، وہ معاشرہ اصلاح والا ہے، وہ معاشرہ کامیاب معاشرہ ہے. اسی لیے مجھے یہ عنوان دیا گیا ہے اگر کسی بھی معاشرے کے اندر جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، آدمی کی عزت محفوظ ہے، سمجھ لو معاشرہ محفوظ ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اہم موقعوں پر جب بھی ہمارے نبی کو بیان کرنے کا موقع آیا نا، ہمارے نبی نے یہی تین چیزیں بتائی. آپ کو عرفہ کا میدان ہے، حج کا موقع ہے، اونٹنی کی پیٹھ پہ بیٹھے ہیں. آج بھی الحمدللہ ہم یہاں روزہ رکھتے ہوئے وہ خطبہ سنتے ہیں نا، سبحان اللہ. عرفہ کے میدان سے آج بھی خطبہ ہم سنتے ہیں. عرفہ کے میدان کے خطبے کا پہلا جملہ کیا؟ جی سوال میں نہیں کروں گا، جلدی چلتے ہیں. جو وقت مجھے دیا گیا ہے انشاءاللہ اس وقت پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. عرفہ کے میدان کے خطبے کا پہلا جملہ ان دماءکم، یہ نبی کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، ان دماءکم اللہ اکبر واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں. ان دماءکم تمہارا خون، واموالکم تمہارا مال، واعراضکم تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں، ایسے ہی حرمت والی ہیں جیسے عرفہ کے دن کی حرمت ہے. اللہ اکبر. جیسے ذی الحجہ کے مہینے کی حرمت ہے، جیسے اللہ کے نبی نے کہا اس شہر مکہ کی حرمت ہے، اس سے زیادہ حرمت ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی عزت کی ہے. اللہ ہمیں ان کی عزتوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. کیسے حق تلفی ہوتی ہے، حقوق العباد کیسے مارا جاتا ہے، کیسے حقوق العباد میں حق تلفی کی جاتی ہے، علماء نے اسے بھی بتایا ہے. کسی کو جان سے مار دیا جائے، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمانوں کو صحیح اخلاق عطا فرمائے. اور میں ایک چیز بتا دوں آپ کو، جان سے مارنے کے معاملے میں ہو سکتا ہے دنیا میں بچ جائیں، آپ جج کو خرید لیں، آپ وکیل کو خرید لیں، آپ سامنے والے کو خرید لیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں مرڈر کرنے والے لوگ. میں کھلے عام یہاں کہہ رہا ہوں، آپ سے بڑا نامرد نہیں ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کو مار دیتا ہے. 10 لوگ مل کر ایک آدمی کو مار دیتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن مجید میں تو یہ کہا گیا ہے ایک جان بچاؤ ساری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. آپ دنیا میں خرید سکتے ہیں، آپ کورٹ کو خرید سکتے ہیں، مگر حشر کی عدالت میں آپ اللہ کے دربار میں پکڑے جائیں گے. کیسے پکڑے جائیں گے جانتے ہیں؟ جو مر گیا ہے آدمی، مارنے والے آدمی کا گلا پکڑ کر اللہ کے دربار میں آ کے کھڑا ہوگا. اور حدیث اس طریقے سے ہے، ای ربی، اے میرے پروردگار پوچھ اس سے اس نے مارا کیوں ہے. یہاں بچ جاؤ گے میرے بھائی، روز قیامت نہیں بچ پاؤ گے. حق تلفی یہ ہے کسی کی جان لے لی جائے. حق تلفی کیسے ہوتی ہے؟ کسی کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے. حق تلفی کیسے ہوتی ہے؟ کسی کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، اس کی غیبت کی جاتی ہے، اس پہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں میرے بھائی حق تلفی میں آتی ہے، حقوق العباد میں. اب جو حدیث پڑھنے والا ہوں صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب غور سے سنیں حدیث کتنی بڑی ہے. جی ایک آدمی ہے جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اسے کیا بولتے ہیں عربی میں؟ کیا بولتے ہیں بھائی؟ کیا کی چیخ مارے اقدر کی ادھر سے؟ کیا بولتے بھائی؟ شہید. جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اللہ کے لیے اپنی جان دے دی ہے. اللہ کے نبی نے کہا صحیح مسلم کی حدیث، میں نے وہ حدیث نوٹ کر لی ہے. میرے نبی نے کہا یغفر للشہید کل ذنب، شہید کا ہر گناہ معاف. یغفر للشہید کل ذنب، شہید کا ہر گناہ معاف. وہ شہید جس نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے لیے پیش کیا ہے، الا الدین، سنو غور سے، اس کا قرض معاف نہیں ہوتا. اس کا قرض معاف نہیں ہوتا. جس شخص نے اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اگر اس کا قرض نہیں معاف ہو رہا ہے، تمہارا میرا قرض جو لوگوں سے لینے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں انہیں دینا، کیا ہمارا قرض معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے دربار میں ہم معافی کی امید رکھتے ہیں. اگر شہید کا نہیں معاف ہو رہا ہے، اس سے بڑی حدیث میرے نبی نے کہا، حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں.
اللہ کے رسول نے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ جی میری امت کا مفلس کون ہے؟ احادیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، میرے نبی نے سوال کیا، ڈرو اللہ کے لیے، کسی کا مال لے لیے ہو اسی دنیا میں دے دو جی، سانسوں کا یہ سفر ختم ہونے سے پہلے پہلے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے، روز قیامت آنے سے پہلے پہلے، موت کو گلے لگانے سے پہلے پہلے، یہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے، میرے بھائیوں بہتر ہے اسی دنیا کے اندر لین دین معاملہ برابر کر لو میرے بھائی، اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، بڑا ٹیڑھا ہے۔ جی ہاں، صحابہ کرام سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، آپ نمازیں لے کر آؤ، آپ زکوٰۃ لے کر آؤ، آپ 10 15 15 20 حج لے کر آؤ، آپ عمرے لے کر آؤ، اگر تمہارا معاملہ صحیح نہیں ہے، اگر حقوق العباد میں تم کمزور ہو، اللہ کی قسم یہ عمرے، یہ حج، یہ نمازیں، یہ صدقات تمہارے کام نہیں آئیں گی، پکڑے جاؤ گے اللہ کے دربار میں، پکڑے جاؤ گے حشر کی عدالت میں، پکڑے جاؤ گے۔ دیکھو یہ حدیث